تو اس سلسلہ کلام کو آگے چلاتی ہوئے چونکہ وقت کی نزاکتوں کو بھی دیکھنا ہے کہ وقت کہاں تک ہمارا ساتھ دے گا اور ہم نے اپنی غزل کو یہ کہاں تک لے کر آگے جانا ہے، تو میں ابتدائے کلام میں بانی اور آج کی اس مجلس اس بزم جو سخن ہے اور محفل مصالمہ ہے، اس کے بانی بھی ہیں اور اس کے میزبان بھی ہیں، اور آج ان کو اس چیز کا شرف بھی حاصل ہو رہا ہے۔ تو میں سب سے پہلے انہی سے کہوں گا، میرے لیے میرے بڑے بھائی بھی ہیں، 30 35 40 سال کا ان کے ساتھ میرا جو ہے وہ ایک طویل دور جو ہے وہ گزرا ہے۔ تو جناب ذی وقار شہر آل عمران جناب عزت باب مقصود حسین جعفری صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور سب سے پہلے آپ سے ابتدا ہوگی، پھر اس کے بعد میرے آنے والے جو شعراء ہیں ان کو اپنے اپنے وقت پر ٹائم ملے گا۔ اچھا جی، تلاوت کلام پاک کے لیے جناب ذی وقار عزت مآب مولانا اسد عباس اسدی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور آج کی اس بزم سخن کا باقاعدہ آغاز قرآن مجید و فرقان حمید کے پاک کلام سے فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ یا مفتح فتح، یا مفرج فرج، یا مسبب سبب، یا مبشر بشر، یا مساحل ساحل، یا متمم متمم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہم قل لولیک الحجات ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزقت عن متمتعه فيها طويلا۔ یا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد الله الانصاری انه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعیذک باللہ اعوذاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجه يتلالى النور كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء
فأقبل الحسن عليه السلام ونحو القصار قال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد زدت لك فدخل معه تحت القساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو القساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت القساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد زنت لك فدخل معهما تحت القساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هم مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت القساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لماي قد زنت لك فدخل علي عليه السلام تحت القساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله وأتأذن لي أن أكون معكم تحت القساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد زنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف القساء ومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إنما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها السلام. وقال
جبرائيل يا رب اعتذر لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لعجلكم ومحبتكم وقد آذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنني يا رسول الله فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت القصام فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلهي إلا وكشف الله غمه إلهي ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته إلهي فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة خداوند عالم دا بے بہا شکر ہے کہ اس مالک نے توفیق عطا فرمائی جو کلام خدا اور کلام پنجتن پاک تم اس پاکیزہ محفل دا آغاز حدیث قصہ کلام خدا بھی ہے حدیث قصہ کلام مصطفیٰ بھی ہے حدیث قصہ کلام مرتضیٰ بھی ہے حدیث قصہ کلام حسن و حسین بھی ہے اور حدیث قصہ کلام جناب سیدہ بھی ہے یہ واحد وہ کلام ہے کہ جس دے وچ کسی بھی غیر معصوم دا کوئی دخل نہیں ایک معصومین دا خالق ہے پنجتن پاک معصومین اور جڑا کلام خدا نو لے کے آ رہا جبریل امین وہ بھی سید الملائکہ معصوم یعنی اس پاک ذکر دے وچ کسی بھی غیر معصوم دا کوئی حصہ نہیں اس ذکر دی قبولیت واسطے سارے یک زبان صلوات انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر سب تو پہلے شکر گزار ہاں آئی دی اس محفل دی صدر ذی وقار جناب مقصود حسین جعفری صاحب دا کہ انہوں نے اس عظیم محفل دا حصہ بنن دا شرف نصیب فرمایا آئی دی محفل تاریخی اعتبار دے نال انتہائی اہمیت دی حامل ہے 18 سال پہلے ایک ایسی تنظیم کی بنیاد رکھی گئی کہ جس کا نام ہی بول کے دس رہا کہ جس کا اس کا مقصد کیا ہے
بزم سفیران عزا یعنی کہ آل محمد دے غم نو پہنچاؤن والے لوگاں دا گروہ. یہ نام ہی ساری نجات دے واسطے تو سارے دی نجات دے واسطے کافی ہے کہ انسان اس گروہ دا حصہ بن جائے کہ جس گروہ دا مقصد ہے کہ اہل بیت رسول دے غم لوگوں تک پہنچائے جاؤں. توجہ ذرا میرے پاس رکھے. آج دی اس تاریخ تو ٹھیک 18 سال پہلے اس پاکیزہ بزم دا آغاز ہویا اور اس تسیرہ جناب مقصود جعفری صاحب دے سر ہے اور انہوں نے نیک نیتی ہے کہ جس نیک نیتی دے سبب بہترین شعراء انہوں نے ملے، بہترین ساتھی ملے، جناب عابد جعفری صاحب، جناب سالک صاحب اور اس کے علاوہ انتہائی بہترین پڑھن والے، بہترین لکھن والے انہوں نے دست و بازو بڑھتے رہے اور یہ 18 سال پہلے لگا ہویا ایک چھوٹا جا پودا آج ایک بہترین درخت بن چکے. اور دعا ہے کہ خداوند متعال تمام شعراء دے قلم اور زبان اور زیادہ تاثیر عطا فرمائے. یہ بات روز روشن دی طرح ہے کہ اس بزم دا مقصد کوئی ذاتی شہرت نہیں، اس بزم دا مقصد کوئی اپنی معاشی مضبوطی نہیں، نہ معاش واسطے بنی نہ اپنی شہرت واسطے بنی، لیکن عیسائیوں دا عدل ہے، انہوں دا انصاف ہے اور دنیا دا بھی دستور ہے کہ کوئی بھی کسی عزت والے دا ذکر کرے تو وہ عزت والا بڑھ وینا. یہ ذکری عزت والے دا ہے تو جڑا بندہ بھی عزت والا دا ذکر کرے سی اس دا شمار بھی صاحبان عزت جو سی. چکوال ہوئے یا چکوال ضلع تو باہر کو مقامات ہوئے انہوں نے کدی کوئی تقاضا نہیں ہویا کہ سنو کوئی ہدیہ پیش کیتا جاوے، کوئی نیاز دیتی جاوے. پہلوس طریقے دے نال اپنی خدمات پیش کیتیاں اور اہل بیت رسول دا غم لوگوں تک پہنچایا، نوحے دی شکل اچ پہنچایا، سلام دی شکل اچ پہنچایا اور خداوند عالم دی دیتی ہوئی توفیق دے نال کئی مقامات تے بڑی بہترین مسالمے ہوئے اور بہترین پروگرام منعقد ہوئے. اسی دعا گو ہاں خداوند متعال جناب مقصود جعفری صاحب نے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرماوے اور انہوں نے سایہ اس بزم تے قائم اور دائم رہے تاکہ اپنی دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب ہوئے. بس ایک سطر توڑی شان دی تو سنا کے تو اس تو بعد میں اجازت طلبگار ہوں. ایک شاعر گزرے جس کا نام ہے فرز زادہ، اس نے ایک ایسے موقع تے قصیدہ پڑھیا کہ جس موقع تے کسی نے جرت نائی قصیدہ پڑھن دی اور شام جیسے مالاؤن نے پوچھا کہ ایک کون ہے جس تے آن دے نال لوگ ہٹ گئے کہ جس تا استقبال حجر اسود آپ کرے نہ پیا، ایک کون ہے؟ تو اتھے حشام نے ڈائریکٹلی نہیں دسیا کہ فرزند رسول ہے بلکہ اس نے فی البدی قصیدہ پڑھا اور اس نے تعارف کرایا کہ یہ وہ ہے کہ جس کے صدقے زمین و آسمان قائم ہے، یہ وہ ہے کہ جس کے صدقے زندگی دی ڈور باقی ہے، یہ وہ ہے کہ جس کے صدقے اللہ نے اپنی نعمتوں نازل فرمایا ہے. یعنی اس نے امام علی زین العابدین علیہ السلام کا تعارف کرایا اور ایسا تعارف کرایا وہ دور ہے کہ لوگ بادشاہ دا تعارف کرا کے لال و جواہر سونا درہم و دینار حاصل کر دیا. اس نے کیا کیتا؟ شام نے فرزدخ نو گرفتار کرایا اور گرفتار کرا کے زندان اچ پایا اور زندان اچ پاؤن تو بعد کسی نو ملاقات واسطے ونجن تنہائی دی قید دیتی. جرم کی آئی کہ اے امام وقت دا قصیدہ پڑھا، اس جرم میں سخت قید تنہائی اور کسی نو ملن بھی نہ دیتا. امام علی زین العابدین علیہ السلام نے اس نو آزاد کروایا. بسم اللہ جناب ناطق جعفری صاحب اس محفل خوش آمدید اور آزاد کروایا. ایک گل ذرا سنن والی ہے، تہاڈے مزاج دی گل ہے. آزاد کرون تو بعد امام نے ایک اشرفیہ دی تھیلی پیش کی تھی، درہم و دینار دی تھیلی پیش کی تھی اور معصوم فرمائیں کہ اس نال اپنے گھر دے
اخراجات چلاؤ، اپنی ضروریات پوریاں کرو. ایک تھیلی وصول کر کے نا فرض دخ نے دو ہتھ رکھ کے امام کی خدمت واپس کر دیتے. توجہ ہے جی، وہ واپس کر کے ایکو جملہ کہ مولا یہ جڑی عزت اور جڑی معرفت دی نیاز منو نصیب ہو چکی ہے نا، اس تو بڑی نیاز اور کوئی نہیں. اگر میں نے تھوڑی معرفت نہ ہوندی میں تھوڑی شان کدی بھی قصیدہ نہ پڑھ سکتا. یہ جتنے بیٹھے ہو تسی سارے اس تے مرید ہو کہ جس نے اہل بیت رسول دی شان دے وچ قصیدہ لکھیا تے زندان ویکھیا. اس نے دنیا دی دولت نو حاصل نہیں کیتا بلکہ دعا امام کو منگوائی میں نو اہل بیت رسول دی معرفت نصیب رہے. تو سارے واسطے بھی میں ناچیز دی دعا ہے کہ بحق فرض دخ بحق علی زیاد العابدین علیہ السلام مولا تھانو اس مشن ثابت قدم رکھے اور مولا تھانو بہترین نوحہ لکھن دی، بہترین نظم مرثیہ لکھن دی توفیق عطا فرمائے اور تھوڑے علم اور تھوڑی معرفت وچ مالک دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور تسی اتنی عزت والے لوگ تشریف فرماؤ. تھوڑی عزت واسطے ایک جملہ ہے کہ معصومین دے کئی اقوالن کسی ایک دے نہیں متعدد معصومین دے اقوالن کہ جس بندے نو بھی اللہ معرفت نال توفیق عطا فرما دے وے کہ اہل بیت رسول دی مدح وچ یا اہل بیت رسول دے غم وچ اگر ایک شعر بھی لکھ لیندا نا تے معصوم فرماندے نے اس دی جنت دے اسی ضامن اس پورا شور دور اپنی مصروفیات جو وقت کڑ کے اگر تسی لکھ دیو تو یقین کر لو کہ یہ تہاڈی محبت ہے، یہ تہاڈی عقیدت ہے، یہ تہاڈی معرفت ہے جڑی قلم دے ذریعے کاغذ تے منتقل کرن دیو. خداوند متعال اس محبت نو اس معرفت نو ثابت قدمی عطا فرماوے. اور تسی ساڑھے جناب صادق صاحب اور جناب مقصود جعفری صاحب اور جتنے بزرگان نے انہاں سایہ اس بزم تے قائم اور دائم رہے اور جتنے تہاڈے مرحومین ان تہاڈی خدمات دے صدقے اللہ انہاں دی مغفرت فرماوے. اور صاحب الزمان اجل اللہ تعالی شریف دی بارگاہ دے وچ تہاڈی یہ تمام تر خدمات قابل قبول ہون. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم عجل لولیق الفرج.